الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ اس حدیث کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ دعا بمعنی ندا، پکارنا، یہ عبادت ہے، لہٰذا جو مسلمان غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ مشرکین ٹھہرائیں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر دعا عبادت ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ہر دعا عبادت ہے تو پھر ہم جو ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں یہ ایک دوسرے کی عبادت کہلائے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہاں پھر معنی یہ نکلے گا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کی عبادت کرتے ہو اس طرح رسول اللہ کی عبادت نہ کرو، لہذا کہنا پڑے گا کہ ہر دعا عبادت نہیں۔ اب کون سی دعا عبادت ہے؟ اس میں اہل سنت کا یہ کہنا ہے کہ سامنے والے کو اگر معبود سمجھ کر، الہ سمجھ کر، نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر پکارا جائے تو وہ اس کی عبادت ہے۔ جس طرح مسلمان اللہ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ معبود سمجھ کر، الہ سمجھ کر پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ اور اگر پکارتے وقت یہ نیت نہیں ہے، یہ اعتقاد نہیں ہے کہ وہ الہ ہے، معبود ہے، فقط اس کو سبب سمجھا جا رہا ہے، وسیلہ سمجھا جا رہا ہے، تو یہ عبادت نہیں ہے۔ صرف پکارنا یہ عبادت نہیں ہے۔ یہاں بھی دعا جو عبادت ہوگی اس کا تعلق آپ کے دل کے اعتقاد کے ساتھ ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کو پکارا جائے مگر وہ اللہ کی عبادت نہ ہو۔ کیوں؟ کہ یہ جو اعتقاد ہے کہ سامنے والا معبود ہے، الہ ہے، رب ہے، یہ اگر اللہ کے بارے میں بھی نہیں ہے، نفع اور نقصان کا مستقل مالک ہے، یہ اعتقاد آپ کا اگر اللہ کے بارے میں بھی نہیں ہے تو پھر اللہ کو پکارنا بھی یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ جس طرح مشرکین سے ثابت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانفال میں وَإِذْ قَالُوا، کون؟ مشرکین، اللہم، اے اللہ، مشرکین اللہ کو پکار رہی ہیں اللہم کہہ کر، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، کہ یہ قرآن اگر تمہاری طرف سے حق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ قرآن تمہاری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا ہم پر کوئی بڑا دردناک عذاب لا۔ کیا مشرکین یہاں اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ یہاں پایا گیا ہے اللہم، اے اللہ، لیکن عبادت نہیں۔ کیوں؟ اعتقاد نہیں ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ الہ ہے، معبود ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اسی کی ذات ہے۔ اب ایک اور اعتراض رہ گیا کہ فوق الاسباب، یعنی اگر سامنے والا قدرت رکھتا ہے تو پھر اس سے مانگنا جائز ہے، اور قدرت نہیں رکھتا تو اس سے مانگنا جائز نہیں۔ اس کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت اسلامیہ کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔